السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور خاص طور پہ اس کے اندر ایک جو سب ٹاپک ہے، جو ذیلی اس کا ٹاپک ہے، وہ انتہائی اہم ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے آج میں نے ایک بات کا انکشاف بھی کرنا ہے آپ کے آگے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت امریکہ کے اندر، میں بھی چند دن کے لیے امریکہ کے اندر تھا، اور امریکہ کے اندر ایک بہت وائڈ بیس اسپیکٹرم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا ہے. اور یہ لابنگ جو ہے صرف کانگریس کے اندر یا سینٹ کے اندر یا ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ان کا میڈیا جو ہے پوری عوام کے اندر کر رہا ہے. اور اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اس وقت کھول کے دیکھ لیں تو ایک تو کالمز ہوتے ہیں، آرٹیکلز ہوتے ہیں. جب آپ ان آرٹیکلز کے نیچے جا کے کامنٹس کو پڑھتے ہیں، آپ یاہو پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، آپ AOL پہ چلے جائیں، MSNBC پہ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، جو لوگوں کے کامنٹس ہیں وہ کامنٹس پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ وائڈ سپریڈ ایک جو ہے پاکستان کے خلاف کتنا مقدمہ تیار ہو رہا ہے. اور یہ مقدمہ انتہائی خوفناک ہے، اور خوفناک اس لیے ہے کہ پاکستان کو اب لوگ امریکہ میں افغانستان سے زیادہ بڑا خطرہ اپنے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے سمجھ رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں پہ نیٹو کی سپلائی روک دی. اگر جواب میں جو جان مکین ہیں ریپبلکن پارٹی کے، جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کا، جان مکین جو انٹیلیجنس کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں، انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے بعد امریکی کانگریس جو ہے وہ کافی ہل سی گئی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ جان مکین کی بات یا ان کی سفارشات کو مان لیا گیا تو پاکستان کے اوپر کسی قسم کی یعنی بین کا، یا جیسے پریسلر امینڈمنٹ تھی پہلے، پریسلر بھی ایک ریپبلکن تھے، ڈیموکریٹ نہیں تھے. آپ کو میں یاد کراتا چلوں کہ جب معاشی بین لگا تھا، معاشی لمیٹیشنز پاکستان کے اوپر اقتصادی طور پہ لگی تھیں، اور ایک وہاں پہ بڑا وائڈ سپریڈ اس وقت تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے اوپر اگر پابندی لگا دی جائے تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی جو انڈسٹری ہے، یہ بالکل خدا نہ خواستہ کچھ نہ کچھ کرمبل ہو کے رہ جائے گی، اور اس سے پاکستان کو اس کی اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہر شخص ایک دوسرے کو یہ بتاتا ہے کہ جی ہم تیار ہیں، ہمیں امداد نہیں لینی چاہیے، ہمیں جہاد کرنا چاہیے، ہمیں لڑائی کرنی چاہیے، یا ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اصلی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے کال و فیل کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بڑا تضاد ہے. خود آپ پاکستان کے سفیروں کا معاملہ لے لیں. آپ ابھی میمو گیٹ کا اسکینڈل چل رہا ہے، اس لیے میں حسین حقانی کے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا. وہ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ خود صفائی لے لے گا، اور سپریم کورٹ کا جو بھی آئی ایم شیور ورڈکٹ آئے گا اس سے ہر ایک کو وہ قابل قبول ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ دن پہلے، تقریباً 4 دن پہلے، پرنس چارلز نے، برطانیہ کے پرنس چارلز نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے ایک فنڈ ریزنگ ڈنر کیا. اس ڈنر پہ میں بھی موجود تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ ہیڈ ٹیبل کے اوپر پاکستان کے جو سفیر ہیں وہاں پہ، واجد شمس الحسن، وہ وہاں سو گئے. جی میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، وہ سو گئے. میں نے یعنی یہ میں خود سنی سنائی بات نہیں کر رہا، سنی ہوئی دیکھی ہوئی میں وہ بات کر رہا ہوں. اسپین کے اندر مجھے پتا چلا ہے کہ اسپین میں پاکستان کو جو سفارت خانہ ہے، اس نے پاکستانیوں کی جان وہاں پہ عذاب میں بنا کے رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ 2 مہینے کی اپوائنٹمنٹس دی جاتی ہیں پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے، اگر گم گیا تو اس کو اس کی اپلیکیشن کے لیے، اور پھر لوگوں کے اوپر ٹاؤٹ چھوڑے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے بٹوریں، اور وہ وہاں پہ پھر ان کے کام ہوں گے. جو پیسے دے دیتا ہے، جیسے پاسپورٹ آفس میں یہاں پہ کام عمل دخل ہے کہ باہر ٹاؤٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں 2 دن میں کرا دیتا ہوں یا 3 دن میں کرا دیتا ہوں، تو یہ وہاں پہ ایمبسیز کے باہر بھی، خاص طور پہ اسپین کی ایمبسی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کا میرے پاس ایویڈنس بھی ہے. اور وہ ایویڈنس کیا ہے وہ میں آپ کو اگلے 1 آدھے دن میں وہ پروگرام کے اندر میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا. پھر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کی اگر آپ وزارت خارجہ کو لیں تو وزارت خارجہ کئی موقعوں پہ لگتا یہ ہے کہ بظاہر بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور یا غلط بیانی کر رہے ہیں، یا پھر ایسے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. امریکہ کے اندر جب آپ جاتے ہیں یا امریکنوں سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ان کو پاکستان پہ یہ تشویش ہے کہ پاکستان، یہ نہیں ہے تشویش اتنی کہ وہ کر ہم کم رہے ہیں، ان کو یہ تشویش ہے کہ ہم جھوٹ ان سے بول رہے ہیں، ہم ان سے سچ بات نہیں کر رہے. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے سچے یا اصل ہمارا رونا ہے، وہ اس کے اوپر بھی ایک جو ہے پانی پھر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی ویسی ہی بات ہوگی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں شیخ رشید احمد، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے.
اور بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, اپنی ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ. میرے ساتھ شامل ہیں جنرل ریٹائرڈ حمید گل راولپنڈی سے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سابق ڈی جی ہیں ISI کے, فوج کے جنرل رہ چکے ہیں. میرے ساتھ لاہور میں تشریف رکھتی ہیں بیرسٹر سارہ بلال. یہ جسٹس پروجیکٹ آف پاکستان ایک لا فرم ہے, یہ بڑا ایک اہم کام کر رہی ہیں, اور بالخصوص پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے اوپر حوالے سے اس کے اوپر بھی میں ذکر کروں گا. لیکن ویری کوئکلی جنرل حمید گل صاحب, بات یہ ہے کہ میں امریکہ میں جب گیا اور میں نے وہاں پہ جب میڈیا کا ان کا دیکھا وہاں پہ رہتے ہوئے, اور وہاں پہ لوگوں سے میں نے بات چیت کی, تو مجھے یہ لگا کہ ہماری طرف سے بھی کافی باتیں ہیں جو غلط بیان کی گئی ہیں, اور ان کی طرف سے بھی جو غلط بیانیاں کی گئی ہیں وہ کسی نے باور نہیں کرایا. تو کیا ہمارا سفارتی عملہ بالکل ناکام اور ناکارہ ہو چکا ہے اتنے عرصے میں کہ وہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ باعزت اور باوقار طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے پیش نہیں کر سکتا؟ کیا صرف ہمیں جو ہے یہاں کے اپنے اخباروں کے تراشے وہاں پہ بھجوانے پڑیں گے کہ وہ سیکھیں یا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ وی آر فیلنگ آن دیٹ فرنٹ؟ اس فرنٹ کے اوپر تو مبشر ہمیشہ ہم فیل ہوتے رہے ہیں, اور بالخصوص پرویز مشرف صاحب نے جب یہ ایک سرنڈر کر دیا اور فیئر کی بنیاد کے اوپر یا اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کے بعد ہماری پالیسی جو ہے وابل کر رہی ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کا سٹیئرنگ ہی اکھڑ جاتا ہے تو پھر گاڑی جیسے وابل کرتی ہے. تو اس کی کوئی پالیسی ڈائریکشن رہی نہیں انفارچونیٹلی, تو اس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے جو ابھی بہت ہی اچھی ایک بات کی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, حکمران ہیں, اور ان کی شے کے اوپر پھر جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, جس کا ایک شاخسانہ ہمارا یہ میمو گیٹ بھی ہے, کہ وہ ایسے وعدے کر لیتے ہیں ان سے جن کو وہ نبھا نہیں سکتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی ہمارے خلاف ہو جاتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو یہ وعدے کیے ہوئے تھے, آپ ابھی ان کو پورا کیوں نہیں کر رہے. اور یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں, رابن ریفل جو تھی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ, انہوں نے بھی بتائی تھی. اور پھر اس کے بعد رابرٹ اوکلے جو بے نظیر صاحبہ کے پہلے دورے حکومت میں تھے اور میں DJI تھا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جنرل آپ کی جو آپ بات کرتے ہیں تو سچی ہے, آپ جب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو ہم بتا دیتے ہیں اس طریقے سے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر ایک خواہش ہے قوم کی, اس کے برخلاف ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے مطابق ہماری کانگریس اور سینٹ جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے لگتی ہیں. لیکن جب آپ کے سیاستدان یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے, ہم نیوکلیر کی انسپیکشن بھی کروا دیں گے, ہم وزیرستان کے اوپر حملے میں بھی مدد کر دیں گے, ہم تم جو کہو گے وہ سب ماننے کے لیے تیار ہیں, تو پھر ہم کمٹ کر دیتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو جاتی ہے. حالانکہ اس میں قصور پاکستان کی پالیسی سازوں کا صرف ہوتا ہے, یا جو اوپر سے جو اصل پالیسی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ بہت ان نیچرل ایک طریقہ کار ہے. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ پاکستان کے بارے میں وہاں بہت بڑی پرسپشن ہے, اور ان کو ایک عادت بھی پڑ گئی ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں دھر. یعنی دھر یہ ہوتا ہے کہ جس کو دبائے چلے جاؤ تو وہ دھر جو ہے وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی. تو ایک پاکستان کو جل صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, معذرت کے ساتھ, کہ اگر وہ آپ کے آگے 8 9 10 شرائط رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شرائط ہیں اور آپ من ساری مان لیں گے, ایک کے اوپر بھی آپ ہلکے سے بھی انگلی نہیں اٹھاتے, تو پھر وہ دور کیوں نہ کریں؟ وہ صحیح کریں گے, وہ دور کرنا چاہیے ان کو. پھر ہاں بات ٹھیک ہے آپ کی, میں یہی کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے دور اس لیے بنا لیا نا کہ ہم بن گئے ہیں, کوئی کسی کو دور نہیں بنا سکتا. اب جب آپ پڑھیں شرم آتی ہے اس کی جو باب وڈ ورڈ کی بش ایٹ وار, اوباماز وار نہیں باب وڈ ورڈ کی جو بک ہے جی وہ اوباماز وار ہے. نہیں وہ بعد میں آئی ہے, بش اچھا وار جی, جو پہلی کتاب بش ایٹ وار تھی, اس کے اندر اس نے باقاعدہ منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل دی. اور جب وہ لے کے گئے جب سچویشن روم کے اندر ان کے کولن پاول وہ 7 شرائط, تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ساری 7 شرائطیں مان لی گئی ہیں. تو اٹ واز انبلیویبل, یعنی وہ کہتے ہیں کہ سب کی وہاں جو ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, انہوں نے تو یہ رکھی ہے. امریکہ تو طریقہ یعنی جو بلیک میلر ہوتا ہے وہ تو اپنی شرائط کو بڑی اونچی کر کے رکھتا ہے نا. تو یہ ہمارا اگر یہ رویہ رہے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ایک عادت ڈال دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو عادت کسی کو پڑ جائے تو پھر اس سے ہٹانا اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جنرل حمید گل, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب, ہمارے ساتھ راولپنڈی سے جوائن کر رہے تھے. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے یہ پورے پروگرام میں نہیں
شریک ہو سکتے. شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے سنی جنرل صاحب کی بات سنی اور جو اوپننگ میں میں نے کہا، آپ کیا فرمائیں گے؟ مبشر بھائی، آپ تو ہو کے آئے ہیں. میں پاکستان کی سیاست لیاقت علی خان سے اگر شروع کروں یا سکندر مرزا سے شروع کروں، ہماری یہی فارن پالیسی تھی. دو قوموں اور ملکوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے، ہماری جو محل وقوع اور جغرافیائی پوزیشن ہے، ایک اجرتی لوگوں کی طرح ہم اس کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، کبھی تحریری طور پر، کبھی غیر تحریری طور پر. کبھی جب سائنس ان کی ترقی نہیں ہوتی تو U2 جہاز ہمارے سے اڑتے ہیں، اور جب ترقی ہو جاتی ہے تو اس کا نام ڈرون رکھ دیا جاتا ہے. ہماری کل خارجہ پالیسی مفاد سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے. صرف یہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ چلا گیا. جب تک انڈیا نان الائنڈ تھا اور نہرو اور گاندھی کی پالیسی پہ قائم تھا تو ہمارے لیے مسائل نہیں تھے. اور جب انڈیا نے نہرو اور جواہر لال نہرو اور گاندھی کی پالیسی نے انحراف کیا، امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن گیا، تو آج یہ محل وقوع، آج یہ وقت آ گیا کہ آج رچرڈ جو ہے اور دوسرا نام کیا اس کا، جوناتھن، وہ دونوں پرائم منسٹر ہاؤس گئے ہیں ہمارے ایک نکالے ہوئے ایمبیسڈر کو ملنے کے لیے. اصل میں اس سے وہ مخبری ایکسچینج کرنے گئے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی کیا طبیعت ہے اور اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. حقانی صاحب، مجھے ایک بڑے خاص امریکی نے یہ کہا کہ تم اپنے ایمبیسڈر کو، حسین حقانی کو ECL پہ ڈال لو، جس دن ہم چاہیں گے اس دن نکال کے لے آئیں گے اس کو یہاں پہ. اس کے بعد ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ سر وہ روز امریکن سے یہی فون پہ ریکویسٹ کر رہا ہے. آج امریکن، یہ ایک پولیٹیکل کاؤنسلر ہے جوناتھن اور دوسرے، پہلے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکالا ہے اس کو، کیونکہ اس میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنا خوف زدہ ہے کہ صدر آصف زرداری کے بیماری پر علاج کے باہر جانے سے 2 گھنٹے پہلے وہ پرائم منسٹر ہاؤس شفٹ ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ پریزیڈنٹ کو وہ کور حاصل نہ ہو. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں شفٹ ہو گیا اور وہاں سے مسلسل سارے جرنلسٹ کو اپنے بلیک بیری پہ رابطے کر رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو. اور میں اس کو دنیا کے پروگرام میں یہ چیلنج کر چکا ہوں کہ آپ آئیں دنیا کے کسی چینل پر اور میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک دن میں 400 لوگوں کو کیسے ویزے جاری کیے. اور بڑے بڑے تھنک ٹینک جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، انفلوئنس ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ستیہ ناسی میں جہاں اور بہت سارے مراحل ہیں وہاں یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں آپ کو ابھی میں جب بریک سے واپس آؤں گا شیخ صاحب آپ کو بتاؤں گا، ویوز کو بتاؤں گا کہ آج میاں نواز شریف سے کس امریکی سفارتکار نے ملاقات کی ہے. آج کے دن کی بات کر رہا ہوں. اور سارہ بلال ہمارے ساتھ ہیں. یہ آپ کو پاکستان امریکن ریلیشنز کے اوپر، خاص طور پہ ایک لیگل ایسپیکٹ کے اوپر کیا ایک بریکنگ نیوز دینے والی ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا آپ کو میں خبر دوں گا. آج صبح نینا ماریا جو ہیں US کونسل جنرل لاہور کی، اور ان کے ساتھ رابن رافیل جو فارمر ایمبیسڈر پاکستان کی، جن کا بھی جنرل حمید گل ذکر کر رہے تھے، ان دونوں نے صبح 10 بجے سے لے کے 11:45 بجے تک میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی جاتی عمرہ میں. اور اس ملاقات میں CM پنجاب میاں شہباز شریف بھی شامل گفتگو تھے، ذوالفقار خان کھوسا صاحب بھی تھے اور پرویز رشید صاحب بھی تھے. اور لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ رابطوں کا ایک سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے امریکی حکام کی طرف سے. اس کے بعد وہ غالباً تحریک انصاف اور JUI اور MQM کے رہنماؤں کو بھی ملنا چاہیں گے یہاں پہ، یا ملیں گے اگلے چند دنوں میں جو میری اطلاعات ہیں، کیونکہ وہ ایک گراؤنڈ ورک پریپیئر کر رہے ہیں کہ کسی طرح حسین حقانی کو یہاں سے نکالا جائے. شیخ رشید احمد صاحب، یہ خبر آپ کو انوکھی لگ رہی ہے کہ نارمل ہے؟ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ حسین حقانی کے دل پہ بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے آج رچرڈ کو اور جوناتھن کو جو ملاقات کی ہے 2-2:30 بجے، وہ بیسیکلی ان کی مسز جو ہیں وہاں پہ ہیں دبئی کے. امریکن کو فریش انفارمیشن چاہیے، حالانکہ وہ وہاں ہاسپٹل بھی امریکنز کا ہے. ایون دین وہ حقانی جو ہے وہ ہر صورت میں یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں میں 15 سال تک یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں، اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں پلی رہتے ہیں کہ میری یہ جمہوری اور کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ مجھ پر پابندی لگائی جائے. یہ کیس جو ہے دونوں میں سے ایک اداروں پہ آنا ہے، یا یہ ثابت ہونا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانسپریسی کے محرک تھے اور ایک آخری ادارہ رہ گیا پاک فوج، اس کو تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے، اور یا فوج پہ یہ اسکائی لیب گرنا ہے یا حسین حقانی اور اس کے باسز پہ گرنا ہے. اور اگر اس پاکستان میں سیاسی زندگی میں زندگی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں،
پر جمہوریت کا نقاب پہنے بعض ڈاکو ملک دشمن آ جائیں تو اس سے نجات لینے کا بھی کوئی آئینی طریقہ سوچنا چاہیے. اور اگر ہم آئینی طریقہ نہیں سوچیں گے تو بھول جائیں پھر اس ملک میں الیکشن وغیرہ, پھر اس ملک میں کچھ اور ہوگا. یہ لوگ جو دوائیاں بیچ رہے ہیں کہ جی مارچ میں ہو جائیں گے الیکشن, تو کیا ہو جائے گا سینٹ کے, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پاکستان کے کرائسس میں آپ سارے لوگ جو مرضی کہہ لیں, ہماری معاشی پوزیشن اس قسم کی نہیں ہے. میں لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ نیٹو کی پابندی کو بہت دن تک یہ جاری نہیں رکھ سکیں گے. یہ کہیں گے جی معافی مانگ لیں, سڑکوں کے لیے کچھ پیسے دے دیں اور ہمیں تھوڑا سا جو ہمارے لیے بڑا ہی کمپلیکیٹڈ وقت ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے یہ پابندی اٹھانی ہے, 2 ہفتے لیں 3 ہفتے لیں. اور قوم جو ہے, قوم کا مورال اتنا جذباتی ہے, قوم کے جذبات اور مورال اتنا ڈاؤن ہے کہ وہ اپنی قیادت پر اعتبار ہی نہیں کر رہے, کسی لوگوں پہ اعتبار نہیں کر رہے. اور ان کو جب موقع ملا آپ دیکھیں کہ یہ نکلیں گے, اس طرح نکلیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے یہ قوم کس طرح نکلی ہے. لوگ اپنے مسائل سے شروع ہوتے ہیں, قومی غیرت سے شروع ہوتے ہیں, تو یہ وینا ملک کا کیس لے آتے ہیں. لوگ سلائی کیمپ سے باہر نکلتے ہیں, یہ نیٹو کا حملہ کرا سوچتے ہیں کہ یہ CIA کی اسپیشل فورسز نے کیا. کیونکہ مبشر بھائی یہ دیکھیں, احساف کا کمانڈر بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے, احساف کا کمانڈر کابل میں بھی بیٹھا ہوتا ہے. جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے پرابلم تو ہے نا جی کہ اب تو میڈیا میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اپنے پروگرام سے آ کے دوسرے پروگراموں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ PR کی عدالتیں ہیں, عوامی عدالتیں نہیں ہیں, پبلک ریلیشننگ کرنے کی عدالتیں ہیں. ان کو بھی وہ اندھے ہو جاتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتی. ایک بات میں نے آپ کو بتانی اور ایک بات میں نے پورے آج اہل پاکستان کو بتانی ہے, اور ہر اس پاکستانی کو جو پاکستان سے باہر ہے اور یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے یا یوٹیوب پہ دیکھے گا. بگرام ایئر بیس, بگرام ایئر بیس کا آپ نے نام سنا؟ افغانستان کے اندر یہ ایک جگہ ہے کہ جس طرح شمسی ایئر بیس UAE کو لیز کیا ہوا تھا, اس طرح بگرام ایئر بیس جو ہے افغان حکومت نے US گورنمنٹ کو لیز کیا ہوا ہے. بگرام ایئر بیس پہ ایک مصدقہ خبر کے مطابق 2400 غیر فوجی ملزمان کو رکھا گیا ہے اور ان کو انتہائی ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ان میں سے 30 ایسے ہیں جن کی نشاندہی ہو چکی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں, اور ان پاکستانیوں میں سے 7 ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ساری کڑیاں مل گئیں کہ ان کو غلط مقدموں میں, غلط وجوہات کی بنا پہ, انجانی وجوہات کی بنا پہ ان کو پھنسایا ہے, اور 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے نہیں, 5 سال سے ان کو پھنسایا ہوا ہے. ان 7 پاکستانیوں میں سے ایسا بھی ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 17 سال ہے, اور وہ تقریباً 4.25 سال سے وہاں پہ انتہائی تکلیف, کرب اور تشدد کا نشانہ اس کو بنایا جا رہا ہے. خود امریکہ کے ایک جریدے نے اس کے متعلق ذکر کر دیا, لیکن ہم لوگ اس کے متعلق ذکر کرتے ہوئے پچھتا رہے ہیں. پتہ نہیں ہمیں کیا ہماری مصلحتیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہائی کورٹ کے اندر, آنریبل ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر ایک پٹیشن دائر کی گئی, اور یہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان اور اس کے نوجوان لائرز کی جانب سے داخل کی گئی, جو کہ ایک NGO ہے, لیگل NGO ہے, اور یعنی اس طرح کے پرزنرز کے لیے, اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, بڑی ٹھوک بجا کے کام کر رہے ہیں. اور یعنی ان کی طرف سے دائر کی گئی. تو ہائی کورٹ نے جب پاکستان کے فارن آفس کو یہ کہا کہ تم لوگ اپنا کم از کم سرکاری طور پہ پتہ کرو کہ یہ پاکستانی وہاں پہ ہیں, اس کا یہ ایویڈنس ہے, تو یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم لوگ کرو. اور فارن آفس نے کیا کیا؟ 0, کچھ نہیں. پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ پاکستانیوں کو ڈیمانڈ کرنے پہ, پاکستانیوں کی جان اور مال کا تحفظ ڈیمانڈ کرنے میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے, اس کی تذلیل ہوتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کے آقا جو ہیں ان سے ناراض نہ ہو جائیں. میرے پاس یہ سارے ساتوں جو بد نصیب لوگ ہیں, میں بد نصیب کہوں گا کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایویڈنس اتنے سالوں میں ابھی تک ثابت نہیں ہوا ان کے اوپر کیا گزر رہا ہے, کیا بیت رہی ہے. سارا جو ہے سارا بلال یہ ہمیں بتائیں گی. اب میں شیخ رشید سے پوچھوں گا کہ ایسے فارن آفس کا اس ملک کی عوام کو کیا فائدہ جو صرف ہمیں اپنے سفیروں کے تھرو پھنسا سکے, ذلیل کرا سکے, اور پاکستانی, عام پاکستانی کی جان و مال کا تحفظ کرتے وقت ان کی کوئی نہ کوئی مصلحت آڑے آ جائے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. 30 پاکستانی جن کا یقین ہے اس وقت پتہ چل گیا کہ وہ بگرام میں پریزن کے اندر ہیں اور بغیر مقدموں کے سال سے وہاں پہ قید کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں. ان میں 7 کا آج آپ کو میں نام بتا رہا ہوں. 2002 سے لے کے آج 2011 ہو گئی. آج پہلی باری ان کا نام میں پکاروں گا. اس کے علاوہ ان کو ابھی تک صرف قیدی نمبر فلاں فلاں کے طور پہ پکارا جاتا ہے.
حمید اللہ خان اس وقت 18 سال کے ہیں، تقریباً 5 سال سے وہ بگرام کی ایئر بیس میں قید ہیں، اور اس کی والدہ جو ہیں روز صبح سے شام تک روزہ رکھتی ہیں کہ کب ان کو اپنے بیٹے سے ملنے کی خوشخبری ملے گی۔ یونس رحمت اللہ جو ہیں، ان کا اوریجنلی تعلق بلوچستان سے ہے۔ 2004 میں یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے تھے عراق میں، یعنی پراپرٹی ڈیلنگ وغیرہ کا کام کر رہے تھے، اور ان کے اوپر الزامات لگا کے ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ عبدالحلیم سیف اللہ جو ہیں، یہ رنگ محل کے سے ان کا تعلق ہے، اور لوگ ان کے ہمسائے وغیرہ ان کو یاد کرتے ہیں ایک انتہائی شفیق اور یعنی اچھے انسان کے طور پہ، اور حیرانی ہے ان لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا تعلق کسی طرح بھی دہشت گردی سے نہیں ہو سکتا۔ فضل کریم اوریجنلی تو سوات سے ہیں لیکن کراچی میں سیٹلڈ ہیں، اور یعنی فضل کریم کو 2003 میں اٹھایا گیا، اور جب وہ ایک بزنس ٹرپ کے اوپر ٹریول کر رہے تھے ملک کے اندر ہی۔ عمل خان بھی 29 سال کے ہیں، اور 2002 میں ہی اپنے گھر کو چھوڑ کے جب یہ مانسہرہ کام کی تلاش میں گئے تو راستے میں یہ اغوا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کا پتہ اس وقت چلا جب بگرام سے ان کی بہت عرصے کے بعد اپنے گھر والوں سے امریکن اتھارٹیز نے بات کروائی۔ افتخار احمد بھی ابھی 23 سال کے ہیں، اور بیسیکلی یہ ذہنی مریض بھی ہیں۔ ہی از اے اسپیشلی چیلنج پرسن۔ ایک ذہنی مریض سے کون سے ثبوت اور کون سے راز اگلوانے ہیں بگرام ایئر بیس کے اس قید خانے میں، اور اس پہ کس قسم کے ظلم ہوتے ہوں گے جب وہ کہتے ہوں گے کہ یہ ذہنی مریض ہے، یہ اس کی بات کا یقین کریں کہ نہ کریں، وہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں۔ اور اول نور جو ہیں، یہ 1990 کی پیدائش، 5 بھائی اور بہت سی بہنوں کا بھائی یہ، اور دونوں والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اور یعنی بڑے بھائی نے ان کو پالا تھا جو ان سے صرف چند سال ہی بڑا ہے، اور بڑی ہینڈ ٹو ماؤتھ بیچاروں کی بڑی ایک ہمبل قسم کی بیک گراؤنڈ ہے، اور یعنی یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ رہنے والے ایک دن گھر سے نکلے اور اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ہو، اب میرے پاس تو وہ ایویڈنس نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ہو جس کے ساتھ دہشت گردی کسی طرح منسوب ہو۔ لیکن پاکستان کا فارن آفس جو ہے اس میں کیوں خاموش ہے، اس کو کیوں شرمندگی ہے، اس کو کیوں تذلیل ہو رہی ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو بے گناہ ہیں، جن کے اوپر کوئی ثبوت نہیں اتنے سال میں امریکی حکام وہاں پہ پیش کر سکے، جن کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، جن کے اوپر خود امریکی جریدے کہہ چکے ہیں کہ مینٹلی فزیکلی ہر قسم کی ابیوز ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہم کیوں اس پہ چپ ہیں، ہم کیوں اس پہ خاموش ہیں؟ سارہ بلال ان کا کیس لڑ رہی ہیں، بلکہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان ان کا کیس لڑ رہے ہیں۔ سارہ بلال از ریپرزینٹنگ جسٹس پروجیکٹ پاکستان۔ ان اے نٹشل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ دس از دا $1 million کویسچن۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہم اس پروگرام پہ بات کر رہے تھے کہ امریکن کے ساتھ تعلقات کیا ہے، ہم خود کیوں نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے۔ ایک جرمن سٹیزن کو بگرام بھیجا گیا تھا، امریکنز نے کیپچر کیا تھا۔ جرمن گورنمنٹ نے 3 مہینے میں ساری انویسٹیگیشن کر کے اس کی جو انوسنس کی انویسٹیگیشن کر کے امریکن اتھارٹیز کے سامنے ریپرزنٹیشنز کی، اور وہ جرمن سٹیزن 3 مہینے میں نکل آیا بگرام سے۔ ہمارے بندے پاکستانی سٹیزن جو پاکستان سے غائب ہوئے ہیں، سالوں پہ بچے مینٹلی ایل لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہماری گورنمنٹ ان کو واپس کیوں نہیں لا سکتی؟ ان میں سے آواز بھی نہیں اٹھا رہی، لانا تو اور بات ہے۔ فضل کریم کلیئر ہو گیا، امریکنز نے کہہ دیا ہمارے پاس اس کے پاس ثبوت مجھے نہیں ہے۔ یہ پتا چلا ہے کہ 600 میں سے، میری اطلاع ہے، مجھے صحیح کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ جنرل پیٹریس نے 600 میں سے 400 کو کہا کہ ان کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کو فوری چھوڑ دیا جائے، اور آج تک نہیں چھوڑا گیا، اور ہم نے آواز نہیں اٹھائی اس پہ۔ یہ ہر بہت دفعہ ہوتا ہے، آپ گوانٹانامو بے میں بھی دیکھیں 700 قیدی تھے وہاں پہ اوریجنلی، اب وہاں پہ صرف 150 قیدی رہ گئے، اور سارے کے سارے موسٹلی خود ہی امریکنز نے۔ لیکن امریکنز کو میں برا نہیں کہوں گا اس میں، شیخ رشید صاحب، سچی بات ہے کہ جب اپنا ہی آپ کو مارنے پہ آ جائے تو دوسرے کو، پرائے کو کیا کہنا۔ پاکستان کے فورن آفس کو، پاکستان کے سفارت خانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں، آپ اتنے دفعہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ گنگو تیلی سارے بھرتی ہوئے ہیں، نہ ان میں کوئی جوش ہے نہ جذبہ ہے، یہ میراسی ٹائپ کا کراؤڈ ہے، سارے مالشی ہے، یہ ویزوں کی مار ہیں۔ آپ ان کا مافیے کا دیکھیں، ان کے مافیوں کا کریکٹر دیکھنا ہو، میں تو انٹرنیٹ نہیں آتا، اس میں ڈال کے دیکھیں کون امبیسڈر کہاں رہا ہے، جو سمجھو اچھی جگہوں پر ہے وہ سمجھ لیں مالشی ہے،
اور جو یہاں رہا ہے نارتھ کوریا میں، پینگیونگ میں، ادھر لاؤس میں، کمبوڈیا میں، ادھر ایتھوپیا صومالیہ میں اور کانگو، وہ سمجھیں کہ یہ ماڑو آدمی ہے. اور امبیسڈر دیکھیں نا آپ، اس سے دیکھیں جس امبیسڈر نے اتھارٹی لی پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے، میں 18 تاریخ کو آؤں گا، آپ سے ملاقات بھی کروں گا اور دفاع پاکستان کے مینار پاکستان کے جلسے میں ود پروف ثابت کروں گا کہ یہ حسین حقانی تھا جس نے جب پریزیڈنٹ سے اجازت دی کہ اس کو امپاور کر دیا جائے یا پرائم منسٹر سے لی، ایک دن میں اس نے 400 ویزے جاری کیے، ایک دن میں. اور کم و بیش 4000 لوگوں کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا 15,000 لوگوں میں کہ یہ کہتا ہے جی 10% تھے، فلاں تھے. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں قسم کے وکیل مر جاتے ہیں، مدعی کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہاں چور کی بھی وہی عزت ہے جو چوکیدار کی ہے، چوکیدار کی کم ہے، چوروں کی زیادہ ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہم سارے زور دے رہے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے بچاؤ ان حالات کو، یہ نہایت تباہی کے حالات ہیں، ہمیں نئے نئے راستوں پہ ڈالا جا رہا ہے، نئے نئے حالات پر ہمیں ڈالا جا رہا ہے. اور یہ سارے، میں تو قوم کو کہتا ہوں نکلو باہر. دیکھو یہ چینی چوروں کا بھی آپ نے پروگرام کیا دنیا پہ، میں دیکھ رہا تھا. بابا جہاں شوگر ملے باہر نکلیں، گنے کے کاشتکار باہر نکلیں، ان بے ایمانوں چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنی خون کی کمائی واپس لیں. کوئی چوائس نہیں رہ گئی. ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں. فوج کی طرف جو دیکھتے تھے اس کو ڈرا دیا گیا کہ جی غیر آئینی مسئلہ ہے. بابا سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، آخری ادارہ فوج کا ہے. آپ انتظار کریں، آپ جو حملہ ہوگا وہ آپ پہ ہوگا، اور جس میں آپ کے امریکہ کے امبیسڈر یہ ہوں اور لندن کے امبیسڈر واجد علی جیسے ہوں، اور جو کہتا ہے میں آ نہیں رہا، میری صحت خراب ہے، پھر اس ملک کو اللہ ہی بچائے گا. پرسوں رات کو تو وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، صحت ان کی بالکل ٹھیک تھی. فرق یہ ہے کہ ٹیبل پہ سونا شروع ہو گئے تھے کراٹے لے کے. وہ کون سی صحت خراب ہے؟ میں خود سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں، ایفیڈیوٹ دے سکتا ہوں. دیکھیں جناب یہ لوگ، دیکھیں اب لوگ جو ہیں اس ملک میں ہر آدمی انتہائی اس دیوار کے کونے پہ لگ گیا ہے، مایوس ہو چکا ہے. دیکھیں اس ملک میں صدر کی صحت کی بھی خبر صحیح نہیں دیتے عوام کو. ایک ڈاکٹر باہر کھڑا کر دیں جو یو اے ای کا ہو، بے شک اس پاکستانی ہو، اس نے عربی کپڑا پہنا ہو، عربی جسہ پہنا ہو یا پہنا ہو، اور وہ آ کے کہہ دے کہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، کل نہیں پرسوں آ رہے ہیں، 10 دن میں آ رہے ہیں، اور رائٹ. کوئی کہہ رہا کچھ ہو گیا، کوئی کہہ رہا کچھ ہو گیا، کوئی کہہ رہا کچھ ہو گیا. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اگر یہ کیس جو ہے میمو کا ہوا تو میں اپنی جان پہ لے لوں گا. اور آپ کی جان کتنی ہے ہمیں سب پتہ ہے، آپ کی کتنی جان ہے. اور اس ملک میں جب کامن آدمی جو ہے، جو عام آدمی ہے، جو ذلیل ہو رہا ہے، جو رسوا ہو رہا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہے، جس کی زندگی مشکل ہو رہی ہے، اس کی ترجمانی اللہ ہی جانتا ہے. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں اور سارا بلال بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد جب آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اور ہم نے، ایک عام پاکستانی نے، ان 7 پاکستانیوں کی مدد کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے سارا بلال کی، اور ہمارے ساتھ ہیں شیخ رشید احمد. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پورا کیس جب ہو رہا تھا تو ہائی کورٹ میں جسٹس خالد محمود کا میں نے خاص طور پہ نام لینا ہے آج، لاہور ہائی کورٹ کے. انہوں نے بہت ہی ٹھوک بجا کے اس کے اوپر ڈیسیجن دیا، اینڈ آئی ریئلی سلوٹ ہم فار اسٹینڈ آن اٹ. اور انہوں نے حکومت کو کہا، فارن آفس کو کہا کہ آپ لوگ کیسے حکمران ہیں کہ آپ لوگ اپنے شہری سے نہیں مل سکتے اور رابطہ کر کے نہیں مل سکتے، اور آپ کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے. اور پھر انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کا بھی حوالہ دیا. سچ تو یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے لیے خود امریکہ کے صدر نے امریکہ کے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہہ دیا کہ اس کو فوری طور پہ چھوڑا جائے ورنہ ہم سخت سے سخت انتظامات کریں گے. یہاں پہ ہمیں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ اور دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کنوکٹ ہوا تھا اپنے کرائم میں، واز پروون 2 پاکستانیوں کو نے مارا تھا. ہمارے پاکستانی جو بگرام میں ہیں، سالوں سے ان کے اوپر نہ کوئی چارج ہے، نہ کوئی الزامات ہیں، نہ کوئی لیگل پروسیس ہے، کچھ نہیں ہے. سو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا کاز نہ لے کے اپنی آواز اٹھائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ رشید احمد، کیا ان بیچاروں کا 7 لوگوں کا یہ قصور ہے کہ یہ کسی امیر کی اولاد نہیں ہے، کسی ایم این اے یا سینیٹر کے بچے نہیں ہیں، اس لیے ہم چپ ہیں، یعنی ہم اس لیے بغیرت ہو گئے ہیں اس معاملے میں؟ میں بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہی ہے. بھائی اب فارن آفس کا ایک فارن سیکٹری رہ گیا اور مارچ تک وہ بھی چلے جائے گا، باقی منسٹر ان کی ہے، امبیسڈر ان کے ہیں. اور آپ دیکھیں جس ملک میں امریکن امبیسڈر کے لیے اور قانون ہو، دیکھیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جس میں ٹریولنگ کا قانون امریکن ڈپلومیٹس کے لیے اور ہے اور دوسری دنیا کے لیے اور ہے.
اور بگرام کے علاوہ بھی 4 ایئرپورٹ ان کے پاس اور ہیں, 3 ایئرپورٹ اور ہوں گے, یہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. اور اصل جھگڑا جو اس وقت طالبان سے ہے وہ یہی ایئرپورٹ ہیں, کیونکہ اس میں ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے اس علاقے میں, یہاں سے ہی اپنے انڈر دی انفلوئنس آف اس ریجن کو رکھنا چاہتے ہیں. اور جو حالات بن گئے ہیں مصر میں, جو حالات بن گئے ہیں یمن میں, سیریا میں, شام میں, اور سعودی عرب کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جو ایران کے ساتھ ٹینشن بلڈ اپ ہو رہی ہے, اور جو افغانستان کے معاملات ہیں اس میں پاکستان میں جو ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے, ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے لیڈروں سے نفرت کر رہے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دے آر ناٹ وٹ دے آر. ایسے عالم میں کسی وقت بھی کوئی چنگاری یہاں کسی کے ایک گاؤں, کسی ایک گوٹ سے, کسی ایک جگہ سے ابھر سکتی ہے, اور جو چشم زدن میں سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے, اور پھر یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق تھا یہ نہیں تھا. سارا یہ وقت نہیں آئے گا. آپ مجھے بتائیں کہ شیخ صاحب کیا اس کے اوپر بھی آپ روشنی نہیں ڈال سکتے؟ 18 تاریخ کو جب جلسے کی باتیں کر رہے ہیں, سیاست پہ جلسے کر رہے ہیں, پاکستانیوں کے لیے بھی کر لینا جلسے. انشاءاللہ میں مینار پاکستان میں اس کی قرارداد بھی پاس کراؤں گا اور اس پہ بات بھی کروں گا. میں مین کیس جو ہے وہ وہاں بات کرنا چاہتا ہوں, میمو کیس, اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں ساری حکومت اس ملک کو دوسری طرف لے جانا چاہتی ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں ابھی کہہ چکا ہوں جی کہ یہ کیس جو ہے یہ بڑا سیریس کیس ہے, کیونکہ حسین حقانی کو فوج کے کہنے پہ نکالا گیا ہے, اور یقیناً فوج اگر اس کے خلاف اب ایسے حالات بن جائیں اور وٹنسز نہیں دے گی اور یہ بات نہیں ثابت ہوگی تو پھر اس پہ بھی برائی کا برائی آئے گی. سو پاکستان کو چیف جسٹس کے پیچھے میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ساری قوم اس کے پیچھے لگے, باہر نکلے, سپریم کورٹ کا رخ کرے, ان شوگر ملوں کے سامنے پروٹیسٹ کرے, اور ان ملوں کو جو غریبوں کے لیے ایک مصیبت کا ذریعہ بنتی ہیں, ایک ایک ٹن میں 12-12 ہزار روپیہ کما رہی ہیں, اس کے خلاف ریئیکٹ کریں. جو ایم ایف این آ رہا ہے جو ساری زراعت کو تباہ کر دے گا, پاکستان کو, ساری اس کی اقتصادیات کو, اس کو انڈیا کی بالادستی کے نیچے کر دے گا, اور انڈیا کے لیے وہ موقع پیدا کر دے گا کہ ہمارے لیے جینے کے مسائل پیدا ہو جائیں, تو قوم نکلے گی. خیر, اپنا مجھے یہاں پہ سارا بلال یہ بتائیں کہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان تو اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہے, اینڈ آئی ایم گریٹفل. میں تمام پاکستان کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, لیکن مجھے بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں اس میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ہماری سب سے بڑی سب سے پہلے جو ہمیں ان کے آپ نے نام پکارے ہیں, یہ وہ قیدی ہیں جو سالوں سے ایک جیل میں بند ہیں جہاں پہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے. سو آج یہ فیکٹ کہ ان کے نام آج پاکستان کی عوام کو پتہ چلے ہیں ایک بہت بڑی بات ہے, اینڈ میں شکریہ کرتی ہوں آپ کا, میڈیا والوں کا. جو وار آن ٹیرر کی ڈیٹینیز ہوتے ہیں وہ جو بھی چھوڑے گئے ہیں وہ اسی طرح ہی چھوٹتے ہیں کہ ان کی جو انوسنس کی سٹوریز ہوتی ہیں وہ پھیلے. ابھی جب آپ ایک بندے کو بند کر کے چھوڑ دیتے ایک ڈارک کارنر آف دا ورلڈ میں رکھتے ہو جو کہ بگرام پریزن ہے, جہاں پہ اس کی کوئی آواز نہ ہو, تو سارے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ کچھ کر رہے ہوں گے تو وہاں سے گئے نا, وہاں پہ گئے ہوں گے, ویسے کس طرح بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے, عام بندہ کس طرح جا سکتا ہے. بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. ان کے فیکٹس ہم نے انکور کیے ہیں, دیٹ شوز کہ یہ یہاں سے دے ڈسپیئر, یہ نارمل لوگ تھے, اپنی روزی کما رہے تھے, اور یہ وہاں پہ اب پہنچے ہوئے. سو دیز آر سم تھنگز دیٹ آر ویری امپورٹنٹ. سیکنڈلی میں تھینک کرنا چاہتی ہوں شیخ رشید صاحب کو کہ وہ اس کے اوپر قرارداد پاس کریں گے. ہمیں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. ہم میمو گیٹ اور ان ساری باتوں پہ وی گیٹ سو آؤٹریج, بٹ میں ایک ہیومن رائٹس لائر ہوں, نتھنگ آؤٹریجز می مور دین دس. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی بھی تو پاکستانی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. بالکل, ہم ان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں ہم بالکل, ہم صرف بزنس کو. شیخ رشید احمد صاحب, بات یہ ہے کہ اگر میں اچھا پروگرام نہیں کرتا, ریٹنگز جاتی ہیں تو مجھے چینل فارغ کر دیتا ہے. آپ اگر اچھی قیادت نہیں کرتے تو آپ کو عوام فارغ کر دیتی ہے, یا کوئی حلقہ آپ کو فارغ کر دیتا ہے. یہ بیوروکریسی جو آپ کے اور ہمارے ٹیکس پہ پلنے والی بڑی بڑی گاڑیوں میں, عالی شان بنگلوں میں, اور کروڑوں روپے کے اپنا فنڈز لینے والے جو ہیں, اربوں روپے کے فنڈز لینے والے, بلکہ یہ خاص طور فورن سروس کی بات کر رہا ہوں, ان کی روک ٹوک نہیں ہوئی. ان کی تو سسپینشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے چلو گھانا میں چلا گیا. بھائی بنتا تو امبیسڈر بن کے ہی ہے نا جا کے وہاں پہ, یا فرسٹ سیکرٹری بن کے ہی جاتا ہے نا, اسی کون سا ٹھسے میں یا شان شوکت میں کمی آ جاتی ہے, کمائی میں شاید فرق پڑتا ہو. ان کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ بڑا سٹینڈرڈ میرا خیال ہے جی. بیوروکریٹس, میں 85 سے میں گورنمنٹ میں ہوں, میں ایون یہ فیل کرتا ہوں کہ آج بیوروکریٹس کا سٹینڈرڈ بہت لو ہو گیا ہے.
نہ شکل سے، نہ عقل سے، نہ پرفارمنس سے وہ بیوروکریٹس لگتے ہیں. اور فارن آفس والے تو مجھ کو بالکل گگو گھوڑے نظر آ رہے ہیں. ان کا سٹینڈرڈ اتنا لو ہوتا جا رہا ہے کہ بعض کا شک پڑتا ہے کہ یا اللہ. اور ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں، اب دنیا میں مفاد کی ڈپلومیسی ہے. اگر کسی ملک کا کسی سے مفاد پیدا ہوتا ہے، بے شک ڈپلومیٹ کتنا ہی نکما نکھٹو کیوں نہ ہو، ریلیشن بہت ہائی پروفائل ہو جاتی ہیں. جب وہ مقصد حل ہو جاتا ہے تو ڈپلومیٹ بے شک کتنی اچھی پرفارمنس والا کیوں نہ ہو، وہ سارا مسئلہ ٹھس ہو جاتا ہے. ایک وقت تھا جب ڈپلومیسی کا بڑا زور شور ہوتا تھا اور ڈپلومیسی بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی. آج تو مفاد اہم ہے، جس ملک کا، جس خطے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور ویسے ہماری تو ڈپلومیسی شروع سے یہی رہی ہے، لیاقت علی خان سے لے کے ایوب خان سے لے کے ہماری ڈپلومیسی کا میور یہی رہا ہے کہ ہم ایک اچھے سروس پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں. ایئر اسپیس ٹھیک ہے، بالکل ہمیں شیخ رشید احمد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، سروس پرووائڈرز ہم بن چکے ہیں. بیسٹ سارا بلال آپ کا اور جنرل حمید گل آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں نے ایک بات ضرور کرنی ہے کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں نیٹ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یہ ایس ایم ایس کے اوپر ہم ہر قسم کا لطیفہ بھی بھیجتے ہیں. میں بھی بھیجتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اور ہم ہر قسم کی جو گوسپ ہے اس کو بھی شیئر کرتے ہیں. پھر انٹرنیٹ پہ جا کے میں نے دیکھا نوجوان جو ہے کئی گھنٹے لگاتے ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دینے کے لیے کہ فلاں پروگرام پہ مجھے یہ اتفاق ہے، فلاں سے یہ اختلاف ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ لقمان نے یہ پروگرام اچھا کیا کہ برا کیا، عمران خان اچھا ہے یا میاں نواز شریف اچھے نہیں ہیں، یا اسفندیار ولی کا کیا رول ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہماری یوتھ کمبائن ہو جائے اور نیٹ پہ جا کے ہم اس طرح کی ویب بلاگنگ کریں یا بلاگز بنائیں کہ ہم امریکن سائٹس کے ساتھ جا کے لنکیجز اپنی کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ پاکستانی ہیں، ان کو بے گناہوں کو تم نے پکڑا ہوا ہے، تمہیں بھی کیسے نیند آتی ہے رات کو. اور ہم اپنی جو فارن آفس ہے اس کو بھی ہم ای میلز بھیجیں، اپنے جو ہمارے نمائندے ہم ان کو بھی سڑکوں پہ پکڑ کے، شادیوں پہ، برتھ ڈیز پہ جہاں پہ ہمارے درمیان آتے ہیں وہاں پہ ہم ان کو پکڑ کے باور کرائیں کہ یہ تمہارا حق ہے، تمہارا فرض ہے کہ اور دس از وائی یو آر ان دا پارلیمنٹ، دس از وائی یو آر ان دا سینٹ، دس از وائی یو آر ریپرزینٹنگ اس، کہ تم نے پاکستانیوں کو، بے گناہ پاکستانیوں کو، ان کو واپس لے کے آنا تمہاری ذمہ داری ہے. تم نے بھی آج رات کو سونا نہیں ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں نہ صرف یہ 7 بلکہ وہ 135 افراد جو مسنگ ہیں اور ان کا کلو بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ بازیاب کرا لیں گے. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.